من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جنوی صاحب، اہل سنہ کے ہر امام، ہر عالم، ہر ولی، ہر صوفی کے مخالف ہیں اور کچھ نہ کچھ کہتے ہیں۔ بنیاد یہاں پر میں 20 بڑے عظیم اکابر اہل سنہ کا ذکر کر رہا ہوں، اور اس کے بعد 2 کو پوٹینشیلی کہ وہ جنوی صاحب ان کے پوٹینشیلی مخالف ہیں، وہ بھی میں دوں گا۔ سب سے پہلے امام ابن سیرین۔ وجہ کیا ہے کہ امام ابن سیرین نے رحمہ اللہ نے اہل البدع سے قرآن کی آیت نہیں سنی، حالانکہ جو پورا قرآن جانتا ہو اس کو اہل سنہ، وہ اس کو اہل البدع کے کسی عالم سے، کسی بھی شخص سے آیت سننے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو پہلے ہی جانتا ہے۔ امام ابو حنیفہ، ان کے اوپر ان کا جو مشہور عقیدہ ہے والدین رسول کے بارے میں، اس پر انہوں نے بہت ہی جہمی صاحب نے غلط باتیں کہی ہیں، نعوذ باللہ۔ امام احمد بن حنبل، جہمی صاحب کے نزدیک امام احمد بن حنبل کا جو عقائد ہے نا اہل البیت کے بارے میں، وہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل کے عقائد اہل البیت کے بارے میں قرآن و حدیث کے مطابق ہے، جہمی صاحب کے نہیں ہے۔ امام بخاری، ان کو احادیث کا کنٹرول کرنے والا اور احادیث میں اسماء کو غائب کرنا یا ان میں ریڈیکشن کرنے والا قرار دیا ہے، ایڈٹ کرنے والا قرار دیا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ بہت ہی بڑا بحران لگایا امام بخاری پر، اس کے بعد تو ان کا اعتبار ہی ختم ہو جاتا ہے۔ امام مسلم، ایک حدیث اس میں جو قرآن جہمی صاحب کے نزدیک تحریف القرآن کی ہے، اس کو اس پر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث لے کر آئے ہیں امام مسلم، اور پھر اس کی امام مسلم کے وصال کے بعد اور اسحاق لائل پوری کی پیدائش تک یہ کوئی بھی اس حدیث کو نہیں سمجھ سکا، سب نے یہ اس حدیث کو تحریف القرآن کی تھی، اور پھر اسحاق حلوی نے اپنے آخری عمر میں جہمی صاحب کے کہنے پہ کوئی تعویل کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اتنے عرصے تک یہ حدیث تحریف القرآن کی رہی ہے، اور یہ الزام لگایا ہے جہمی صاحب نے امام مسلم پر۔ اچھا، بھی امام ترمذی پر کہ یہ جمع بین الصلاتین کے انکار کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ امام ترمذی جو ہیں یہ حضرت ابوبکر کو پہلا ایمان لانے والا قرار دیتے ہیں، یہ جہمی صاحب سے برداشت نہیں ہو رہا، اور یہ کہتے ہیں حنفیت ایک کیفیت ہے جو امام ترمذی پہ بھی طاری ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ زبان دیکھ رہے ہیں آپ محترم کی۔ اچھا، امام ابن تیمیہ، ان پہ کیا اعتراض ہے؟ اس پر ان پر یہ اعتراض ہے کہ انہوں نے من کنت مولا کی روایت کو متواتر نہیں مانا ہے۔ اس کو متواتر کس نے کہا ہے؟ جو سب سے پہلے جو سب سے زیادہ شدت کے ساتھ کہا ہے یہ زبیر علی زئی نے کہا ہے، تو زبیر علی زئی صاحب سے اختلاف تو ہو سکتا ہے، یہ اصل میں جہمی صاحب کو تکفیر کرنی تھی، ان کو ایک موقع مل گیا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ، امام ابن کثیر، اور ان سے پہلے امام طبری پر کیا الزام لگایا ہے انہوں نے کہ انہوں نے رسول اللہ کے اسکینڈل کا کوئی نعوذ باللہ روایت اپنی تفسیر طبری میں ذکر کی ہے، نعوذ باللہ اسکینڈل کی نہیں ہے، وہ ایک واقعہ ہے۔ اور امام ابن کثیر وہی الزام جو کہ امام طبری پہ لگایا ہے، تفسیر ابن کثیر پہ بھی لگا دیا انہوں نے۔ ملا علی قاری، امام حنیفہ کی جو جس بات پہ اعتراض کیا وہی ملا علی قاری پر بھی اعتراض کر ڈالا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک وہ ملا علی قاری جو تھے وہ انہی کے ہم عقیدہ ہیں۔ مجدد ثانی، متعدد وجوہ سے ان پہ اعتراض کیا گیا، ہم کھل کھل کے بیان کریں گے۔ ان کو فسادی خاص طور پہ کہا گیا ہے، حالانکہ فسادی تو جہمی صاحب ہیں، حضرت مجدد کو فسادی کہنا بہت غلط بات ہے، لیکن بہرحال میں یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی اہل سنہ کے بڑے بڑے اکابرین میں سے کون بچا ہے جہمی صاحب کی زبان سے۔ امام اشعری اور امام ماتریدی، یہ بہت بڑے علمی شخصیات ہیں، ان کا علم اتنا ہے کہ لوگ حیران ہوتے ہیں ان کے علم پر، مگر جہمی صاحب کے نزدیک کوئی بڑے عالم ہی نہیں تھے، یہ بہت بڑی توہین ہے۔ اگر بہت بڑے عالم کو آپ کہہ دیں کوئی چھوٹے سے عالم تھے، چھوٹے سے مولانا تھے، تو یہ بہت بڑی توہین ہے جہمی صاحب کی، تو یہ ہم کہیں گے اس کو توہین کی ہے۔ امام غزالی پر کیوں اعتراض کیا ہے؟ دیکھیے علت حادثہ اور معلول حادث کے درمیان جو لزوم ہوتا ہے وہ بھی حادث ہوتا ہے، اور اس کا عدم بھی ممکن ہوتا ہے، مگر بعض فلاسفہ کے نزدیک ان کے مابین جو لزوم ہے وہ عقلی ہوتا ہے، جس کے ہم شدید مخالف ہیں۔ اس بنیاد پر جہمی صاحب نے ان پہ بھی توہین کی ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی پہ کیا اعتراض کیا، اس پہ ہم کھل کر بات کریں گے کبھی۔ امام احمد بن حنبل پر کے متاثرین میں قرار دیا، یعنی کہ ان کے جو عقائد ہیں وہ امام احمد بن حنبل سے مستعار ہیں، اپنے نہیں ہیں، یعنی اس وجہ سے، اور امام احمد بن حنبل یہ پسند نہیں ہے ان کو، تو پھر شیخ عبدالقادر جیلانی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اچھا جی، علی حجویری صاحب پہ بھی اعتراض کیا ہے انہوں نے، اور وہی وجہ ہے جس کی وجہ سے امام طبری اور امام ابن کثیر پر یہ پہنچے۔ اصل میں بیس تو انہوں نے کشف المحجوب کو بنایا تھا، اس کے بعد چڑھتے چڑھتے وہاں پہنچ گیا، اب یہ جائیں گے مسند احمد تک، رکیں گے نہیں، یہ مسلم شریف میں بھی شاید حملہ کر دیں جہمی صاحب،
لیکن ابھی یہاں تک ہی پہنچے۔ اچھا، بایزید بستامی، لفظ یزید پر کہ بھائی ان کے نام کے ساتھ یزید کا لفظ ہوتا، بھائی یزید کا لفظ تو پہلے سے آ رہا ہے عربی لغت میں، یزید کی وجہ سے یہ لفظ عربی میں نہیں آیا کہ کوئی رکھ دیا تھا انہوں نے تو اس میں ان کی کوئی ناسبیت ثابت نہیں ہوتی، لیکن بہرحال جہمی صاحب کو اعتراض کرنا تھا، انہوں نے کر دیا۔ امام سیوطی، علامہ سیوطی کے بارے میں ایک بات بتاؤں کہ ان سے تو شیخ زبیر علی زئی بھی خوش نہیں تھے غالباً۔ علامہ سیوطی سے جو نفرت ہے جو ان کے جہمی صاحب کے قلب میں آئی ہے وہ ان کی توسط سے آئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس حد تک تو شیخ زبیر علی زئی صاحب نہیں گئے ہوں گے، مگر جہمی صاحب تو پھر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ امام ابو یوسف، ان پہ بہتان لگایا کہ امام مالک کو انہوں نے سزائیں دلوائیں وغیرہ وغیرہ، اور جب ان کو بتایا گیا تب بھی یہ مانے نہیں، اپنی غلطی پر اڑے رہے۔ اچھا، یہاں تک تو ہم نے آپ کو بتا دیا یہ 20 اکابر اہل سنہ ہیں جن کے بارے میں جہمی توہین کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد دو باتیں ہم اور بتانا چاہتے ہیں کہ دو ایسے میں علماء کا نام لوں گا، اکابر ائمہ کا نام لوں گا جو بہت بڑے امام ہیں، اور جہلمی صاحب ان کے پوٹینشیلی مخالف ہیں، کیونکہ جن باتوں کی وجہ سے اور علماء کی وجہ سے ان کے مخالف ہیں، انہی کی وجہ سے یہ کیا کہتے ہیں ان کے بھی مخالف ہوں گے، ورنہ اگر نہیں ہے تو پھر وجہ فرق کیا ہے، وہ ہے نہیں ان کے پاس کوئی۔ یعنی ایک تو کیا کہتے ہیں تطہیر الجنان کے حضرت ابن حجر مکی، کیونکہ انہوں نے حضرت معاویہ کے دفاع میں تطہیر الجنان لکھی ہے، تو اب آپ مجھے بتائیے کہ جہمی صاحب ان کے بھی مخالف ہوں گے۔ جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے اس لیے مخالف ہے کہ انہوں نے الغنی للطالبین کے لیے کیا میں انہوں نے حضرت معاویہ کا دفاع کیا ہے، تو پھر اس کتاب کی وجہ سے پھر ان کے بھی مخالف ہوں گے۔ اب دوسرے علامہ پرہاروی، نبراس کے یہ مصنف ہیں، بہت علمی کتاب ہے، اور انہوں نے دفاع کیا ہے، کس کا دفاع کیا؟ علامہ پرہاروی نے الناہیہ سے حضرت معاویہ کا دفاع کیا ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے گا کہ ان کے بھی مخالف ہوں گے تھے، دو میں پوٹینشلی میں نے ذکر کر دیے، اور 20 یہ انشاءاللہ آئندہ بھی اور دیکھیں گے۔ تو یہ دیکھیے گا کہ یہ جہلمی صاحب ہیں، اور یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جہلمی صاحب کے نزدیک حضرت معاویہ کا دفاع کرنا بھی ناسبیت ہے، یہ قلب دیکھ لیجئے۔ اور یہ جب حضرت معاویہ سے بغض کا ان کے دل میں جو ہے وہ یہ آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ امیر شام کہتے ہیں حضرت معاویہ کا نام بھی نہیں لینا چاہتے زبان پر۔ ایک آدمی تھا جس کا میں نے ذکر سنا ہے کہ مدت العمر تمام زندگی وہ حضرت معاویہ کا نام نہیں لے کر آیا زبان پہ، اتنی بغض تھا۔ جہمی صاحب کے اندر وہی عداوت ہے۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے کوئی ناسبی یا خارجی حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہ لے اور امیر عراق میں شروع کر دے، تو یہ سب اس طرح سے ان کے بغض ثابت ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا ان کے معتقدین اب بھی مانیں گے کہ جہلمی صاحب جو ہیں وہ اسلام مخالف ہیں، اکابرین مخالف ہیں؟ کل کو وہ امام احمد بن حنبل پہ بھی فتویٰ لگائیں گے، کھل کر ناسبی کہیں گے۔ ابھی بھی کہی دیا ہے، رہتا کیا ہے سوائے اس کے کہ لفظ ناسبی بھی کہتے ہیں وہ۔ تو آپ سمجھ لیے جہلمی صاحب اب کیونکہ آپ ابھی بھی اگر فالوور ہیں نا، تو پھر اپنا آپ انجام سوچ لیجئے، قیامت میں کیا ہوگا آپ کے ساتھ۔ ظاہر دنیا میں تو آپ اگر منی گاڈ کے بھی قائل ہو جائیں تو ہم صرف آپ کو سمجھا ہی سکتے ہیں، آخر انجام سوچیے اپنا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو کیا سزا دے گا۔ اگر آپ کو اللہ کا ذرا بھی خوف ہے تو جہلمی صاحب کا ساتھ دینا چھوڑ دیں، اگر اللہ کا خوف نہیں ہے تو پھر میں کچھ کہنے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ والسلام تمت۔